اللہ کی اولاد جناب صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کی صداقت کو سلام کرتے ہوئے اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیے، اللہ کی اولاد صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام عمر فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام حسن مجتبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام حسین سید الشہداء ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام سید الشہداء امیر حمزہ ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام عمر بن عبد العزیز ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام چلتے چلتے داتا علی حجویری ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام بابا فرید گنج شکر ہے۔ سبحان اللہ کی سبحان اللہ۔ اللہ کی اولاد کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام ہمارے دور کے اندر داتا علی حجویری ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام حضرت بابا فرید گنج شکر ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام حضرت صدر الدین بزرگ ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام اللہ کے بزرگ حضرت بدر الدین ہے۔ اللہ کی اولاد کا نام حضرت بہاول حق زکریا ملتانی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری اولاد کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ۔ باری تعالیٰ ہم تیری اعلیٰ کا ذکر کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، شاید تمہاری قسمت جاگ جائے، تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ہم صدیق اکبر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں شاید ہمارے دلوں میں جیسی غیرت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم صدیق اکبر کا ذکر اس لیے کرتے ہیں ہمارے دلوں میں ان جیسی غیرت آ جائے۔ ہم عمر فاروق کا ذکر اس لیے کرتے ہیں ہمارے اندر ایمان کی قوت ایسی ہو کہ شیطان بھی راستہ بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم عثمان غنی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری آنکھوں کے اندر بھی ان کی حیا کی کوئی جھلک آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم عثمان غنی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں ان کی حیا کی جھلک آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم حیدر کرار کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ بزرگوں کی نیکی میں ہمارا نام بھی آئے۔ سبحان اللہ۔ اور داتا علی حجویری کا نام بھی اس لیے لیتے ہیں تاکہ بیٹھے تو ایسے ہیں ہمارا بھی نام ان میں آ جائے جو نیک لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا بھی نیکی میں نام لکھا جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو فذکروا، تم ذکر کرو۔ اگر اس کو امر بنا دیا جائے تو اللہ حکم فرما رہا ہے اذکروا، دنیا والوں میرے نیک بندے کا ذکر کرو۔ تو آج میں ایک بات آپ کو حضرت عمر بن عبد العزیز کی سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ عمر بن عبد العزیز یہ رب کی اعلیٰ میں سے ہیں، یہ رب کی نشانیوں میں سے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کو وفات 39 سال کی عمر میں ہوئی۔ کتنی؟ 39 سال بہت تھوڑی عمر ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اتنی تھوڑی عمر میں انسان کو موت آ جائے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو وقت ہے، یہ تو جانا ہے ہر کسی نے۔ بھائی جانا تو ہر کسی نے ہے، پر کچھ نہ کچھ غم بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انسان کی یاد بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی عمر 39 سال میں وفات آئی تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے 2 سال خلافت فرمائی، 2 سال بادشاہت فرمائی، 2 سال کے اندر دور عمر واپس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو بات سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عمر بن عبد العزیز کا زمانہ وہ زمانہ ہے دور عمر 2 سال میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا اگر بندہ غیرت ایمانی رکھنے والا ہو، اگر بندے کے اندر نبی کی عزت کی محبت ہو، اگر بندے کے اندر نبی کی ناموس کی محبت ہو، بندے کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتے ہی دور عمر واپس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بات سناؤں، حضرت عمر بن عبد العزیز یہ وہ ہستی ہیں جن کے نکاح میں آنے والی بیوی کوئی عام بیوی نہیں، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ۔ عمر بن عبد العزیز کے نکاح میں آنے والی بیوی عام بیوی نہیں ہے، وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے۔ عمر بن عبد العزیز کو جب بادشاہت ملی، خلافت ملی، تو جب بادشاہت ملی گھر کو روانہ ہوئے
मस्जिद में बैठकर सारा निजाम संभाला। जब घर गए तो घर वाले से कहा तेरे सामने दो बातें हैं, एक तो माल है, दूसरा उमर बिन अब्दुल अजीज है। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। फरमाया तेरे सामने दो चीजें हैं, एक उमर बिन अब्दुल अजीज है, दूसरा तेरा माल है। तेरा माल जो तेरे बाप ने तुझे दिया, जहेज दिया, सवारियां दी, माल दिया, रकबा दिया, तेरे पास दो चीजें हैं। सुभान अल्लाह। अगर तूने माल रखना है तो उमर तुझे अभी तलाक देता है। सुभान अल्लाह। अगर तूने माल को छोड़ना है तो उमर के साथ तू रह सकती है। सुभान अल्लाह। तो बीवी थी ना, उसने कहा भाई मैं माल को तो छोड़ सकती हूँ, उमर तुझे तो नहीं छोड़ सकती। सुभान अल्लाह। उमर तुझे नहीं छोड़ सकती। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 3 बेटियां हैं। सुभान अल्लाह। 3 बेटियां। आप हजरत उमर की तरह रात को गश्त फरमाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अपने घर में दाखिल होते हैं, बेटियां करीब खड़ी हैं। बेटियां बोली, मुंह से लहसुन की खुशबू आई, प्याज की खुशबू आई, बू आई। तो अपनी बीवी को बुलाया, कहा ये मेरी बेटियों के मुंह से बू आ रही है कि ये मिसवाक नहीं करती। उनकी घरवाली ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज आप तो रुए जमीन पर हुकूमत करते हो, आप तो लोगों की देखभाल करते हो, आपको पता है आपकी बेटियां 3 दिन से प्याज के साथ रोटी खा रही हैं। वक्त का बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज हो, घर में बेटियां प्याज से रोटी खा रही हो, ऐसे भी मोहम्मद अरबी के गुलाम दुनिया में आए। सुभान अल्लाह। लेकिन बात यह है कि दिल में हुजूर की मोहब्बत भी हो। ये ना हो कि मैं खादिम पाकिस्तान हूँ। खादिम अब्दुल अजीज उमर बिन अब्दुल अजीज हो सकते हैं, खादिम हुजूर की उम्मत के हजरत उमर फारूक हो सकते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी का वो गुलाम है जिनके दौरे जमाना में ज़कात देने वाला हर कोई था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात देने वाला हर कोई था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज, ये वो मेरे नबी का गुलाम जिनकी कलम भी अदल करती है। सुभान अल्लाह। जिनकी कलम भी अदल करती है। ये मुसलमान कौन सा है जो आज हक खा के बैठा हो फिर भी कहे मैं मुसलमान हूँ? भाई ये मुसलमान नहीं है, ये मुसला है। ये मुसलमान नहीं है जिसे मुसलमान को देखकर काफिर और यहूदी शर्मा जाए कि यही मुसलमानियत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मेरे नबी का वो गुलाम है। एक औरत आई, उसने कहा मैं बेवा हूँ, मेरे बेटों की कफालत करने वाला कोई नहीं है, मेरे बेटों की कफालत करने वाला कोई नहीं है, तो कुछ दिरहम दिनार दें, कुछ लिख दें, मुझे मिलता रहे, मैं बच्चों की तरबियत तालीम करती रहूं। तो उसने कहा भी मेरा एक बेटा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने लिख दिया भाई इसे इतने दिरहम दे दो। उसने कहा मेरा दूसरा बेटा भी है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसके लिए लिख दिया इसे भी इतने दिरहम दे दो। कहा मेरा तीसरा बेटा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने लिखा भाई इसे भी इतना दे दो। उसने कहा मेरा चौथा बेटा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा इसे भी लिख दो। बेटे उसके 4 थे। तो इंसान हवस और जो है शोहरत और दुनिया का पुजारी है। जिस तरह इंसान की उम्र बढ़ती है इसके अंदर माल का हिर्स भी बढ़ता जाता है। 2 हरीस ऐसे हैं जो दुनिया में कभी सैर नहीं होते। एक हरीस इल्म का हरीस है, जिसके पास इल्म है वो कहता है मेरे पास और आ जाए, मेरे पास और आ जाए। एक दुनिया का हरीस जिसके पास माल है, एक गाड़ी है वो कहता है और भी आ जाए, एक कोठी है वो कहता है और भी आ जाए, एक कनाल है वो कहता है दूसरी कनाल भी आ जाए, एक प्लाट है दूसरा भी आ जाए। ये दुनिया का हरीस है। इसके हिर्स का भी नहीं खत्म होता। दाढ़ी सफेद हो रही है, सर के बाल सफेद हो रहे हैं, हिर्स बढ़ता जा रहा है। हिर्स किस चीज का? दुनिया और आ जाए, दुनिया और आ जाए, मैं दुनिया कमाऊं, दुनिया मेरे पास हो। दुनिया करते करते इंसान कब्र में चला जाता है। और वही माल हिसाब जो हराम और हलाल इकट्ठा करके कमाया तो इसने था। पीछे खाते बच्चे हैं, रिश्तेदार खाते हैं, लेकिन कब्र में हिसाब इसको देना पड़ता है। उमर बिन अब्दुल अजीज ओमाई ने कहा भाई मेरा 5वां बेटा भी है, उसके लिए लिख के दे। उमर बिन अब्दुल अजीज की कलम रुक गई। सुभान अल्लाह। माई ने कहा जी, मैंने कहा मेरा 5वां बेटा भी है, लिख के दे। तो हजरत ने कहा मेरी कलम भी अदल करती है, मेरी कलम को भी पता है तेरे 4 बेटे हैं, 5वां नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरी कलम को भी पता है कि तेरे 4 बेटे हैं, 5वां नहीं है।
یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، یہ رب کی آلہ ہیں جنہوں نے زندگیاں رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزاری، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکم میں گزاری۔ ساری زندگیاں 39 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ وصال اتباع رسول میں زندگی گزار، اتباع نبی میں زندگی گزار دی۔ اللہ کرے ہماری زندگیاں رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزرے، آمین۔ اللہ کرے ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا آقا کی شریعت کے مطابق ہو جائے۔ آمین۔ ہم جس طرح نام کے مسلمان ہیں، اللہ کرے ہمیں عملی پجامہ پہننا بھی آ جائے۔ آج ہم عملی طور پر میدان عمل میں نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو، اس کے مصطفیٰ کی تلقین بھی کرو، صحابہ کی محبت بھی دل میں رکھو، اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھو، اولیاء اللہ کی محبت بھی دل میں رکھو۔ بعض فرقے، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھی عمل کام آئے گا۔ ہم نے کہا عمل جہاں رک جائے گا وہاں رسول اللہ کی محبت کام آئے گی، وہاں رسول اللہ کی عزت کی بات کام آئے گی، وہاں رسول اللہ کی ناموس کی بات آئے گی۔ یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کیا ہے؟ بولیے سارے، دنیا مکافات عمل ہے۔ جس کے ساتھ برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ آج میں اگر کسی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں تو میں یہ نہ سمجھوں میں چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ کی عدالت تو دنیا میں بھی لگتی ہے، آخرت میں تو ویسے ہی لگنی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں بھی میں اس کے ساتھ برا کر لوں گا، میں ہمسائے کے ساتھ برا کر لوں گا، دوست کے ساتھ فلاں کر لوں گا، دنیا میں میری چلاکی کام آ جائے گی۔ یاد رکھ، بعض اوقات اللہ دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج جس کے پاس کوئی عہدہ ہو وہ کہتا ہے میں بڑا سردار ہوں۔ کوئی محلے کی یونین کے لیے الیکشن پہ کھڑا ہو جائے، 5 سال 4 سال 3 سال کے لیے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ نیچے گیا، عہدہ گیا، بات ختم، کوئی جانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ تو فلاں ملک ہے، یہ تو فلاں چودھری ہے۔ بات ہی کوئی سننے کے لیے انصاف کی کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھنا، عہدہ تو ختم ہو جانے والا ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے۔ بات ایسی کیوں نہ کرے کہ رسول اللہ کی بات ہو جائے۔ آج لوگ، پچھلے سال یہی زمانہ تھا، یہی ماہ رمضان المبارک کی آمد تھی، ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا ریاست مدینہ بنا رہا ہوں۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار نے آشکار رسول پر گولیاں برسائی، ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار نے آشکار رسول کے سینوں کو چھلی کیا، ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار نے ماؤں کے بچوں کو یتیم کیا۔ پھر کہا میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جی نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو ایک ایک کر کے ذلیل کرنا، آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ کوئی کس کو جو بھی تکلیف دے گا اس کے سامنے وہی آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حضور کے دین کے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، علماء حقہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، علماء سو کے ساتھ کبھی کھڑے نہ ہونا۔ خیار الخلق و خیار العلماء، میرے نبی نے فرمایا دنیا والوں میری بات سن لو، مخلوق میں سب سے بہترین گروہ ہے وہ علماء کا ہے، اور خیار الخلق و خیار العلماء۔ اور آگے حضور نے حدیث کے الفاظ ارشاد فرمائے، سور الخلق وسور العلماء، فرمایا اگر مخلوق میں بدترین گروہ دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی علماء کا ہے، سبحان اللہ، جو ہر وقت کسی جاہل کے ساتھ، کسی حکمران کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ دے بھئی تیرے جیسی تو حکمرانی کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور پیر اور سجادہ نشین کہے ہم حسینی ہیں اور کھڑے ہو جائیں یزیدیوں کے ساتھ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو حسین کا خادم ہوگا وہی کھڑا ہوگا اور کہے گا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد کیوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آگے ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے کوشش کریں سارے روزے رکھنے ہیں بھائی، انشاءاللہ کی آواز کو آنی چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک میں خود بھی روزے رکھنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھنے ہیں۔ رہی دوسری بات، رمضان پیکج، ایک نماز کے ساتھ دوسری قضا نماز ادا کریں۔ ایک نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی گئی، 2 رکعت نماز فرض، میری زندگی کی پہلی قضا فجر، 4 رکعت نماز ظہر،
وقت 4 رکعت نماز ظہر میری زندگی کی پہلی قضا، اسی طرح دوسرے دن، اسی طرح تیسرے دن، یا رمضان المبارک میں نیکیاں کرے انسان تو کتنا گناہ اللہ اجر دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہ ہو جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں ہم وہ ادا ہی کرا لیں۔ سبحان اللہ، اللہ اتنا ثواب جو ہمیں عطا فرمائے، اللہ کتنا ثواب، آپ کو پتہ ہے رمضان میں کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا ہے رمضان المبارک میں تیسری بات یہ غریبوں کا خیال رکھیں، سبحان اللہ، غریبوں کا خیال رکھیں۔ آج مجھ جیسا بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے، آپ کو سفید پوش نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے مولوی تکڑا ہے، اسی طرح کوئی اور بیچارہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، یہ تو رب ہی جانے اس کے گھر کے حالات کیا ہے۔ لیکن جس کے پاس پیسہ ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ غریب لوگ ہمسائے ہمارے دکانوں پر ہمارے گھروں پر لینوں میں آ کر دھکے کھاتے پھرے، ذلیل ہوتے پھرے۔ ذلالت نہ کرو، غریب کو رسوا نہ کرو، غریب کا حق اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ جس کے پاس جتنی ہمت ہے کوشش کرے غریب کا حق اس کے گھر تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق، اللہ دین حق کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آخری مینار کا کام ٹائل لگ رہی ہے، تو دوست احباب تعاون فرمائیں، یہی دنیا و آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تمام حضرات حسب توفیق جو بھی ہو سکے جتنا ہو کھول کر اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ ہمیں دین حق کی